إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. حبر امت مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، اور یہ بات معلوم ہے کہ رات میں دن بھی شامل ہوتا ہے. صحیح البخاری سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ فخر کونین رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین خاتم المعصومین سید الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین نور الہدى بدر الدجى کشف الورى خیر الورى بالی بطحا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ عز وجل من هذه الایام العشر. ان 10 دنوں میں جو بھی نیک عمل کیا جائے وہ اللہ تبارک و تعالی کو باقی دنوں میں کیے جانے والے اعمال کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جب یہ فضیلت سنی ان 10 دنوں کی تو سوال پوچھتے ہیں نہایت ادب و احترام کے ساتھ کہ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یا رسول اللہ کیا ان 10 دنوں کی عظمت کا، فضیلت کا، شرف، مقام اور مرتبے کا مقابلہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں کر سکتا؟ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں کی عظمت اور شرف کا مقابلہ نہیں کر سکتا. إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، سوائے اس مجاہد کے جو اپنا مال لے کر اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلا، نہ مال واپس آیا نہ جان واپس آئی، مال بھی قربان کر دیا جان بھی قربان کر دی، یہ بہتر ہے، وگرنہ ان 10 دنوں کی عظمت کا مقابلہ جہاد فی سبیل اللہ جیسا عظیم عمل بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العالمین اپنے فضل و رحمت کے ساتھ ہمیں یہ ایام نصیب فرمائے. آج 28 تاریخ ہے ذوالقعدہ کی، تو 1-2 دن رہ گئے ان ایام کی ابتدا میں.
تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کریں۔ ان ایام کو نارمل نہیں لینا، جس طرح ہم باقی ایام گزارتے ہیں ان ایام کو ہم نے ویسے غفلت میں نہیں گزارنا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، کوئی خبر نہیں، کوئی علم نہیں کہ یہ ایام ہمیں ہماری زندگی میں آخری مرتبہ نصیب ہو رہے ہوں۔ کسے خبر ہے کہ آئندہ جب یہ ایام آئے تو ہم اس دنیا میں موجود نہ ہو، بلکہ منو مٹی تلے دفنا دیے گئے ہوں، جا چکے ہوں۔ ان ایام کی جو وجہ اہمیت و فضیلت ہے اس کو جاننے کے لیے جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہی دنوں میں اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن حج ادا کیا جاتا ہے۔ انہی دنوں میں ایک عظیم دن ہے، اسلامی سال کے 360 دنوں میں یہ وہ واحد دن ہے کہ جس میں دن کے وقت اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، نزول فرماتے ہیں، جیسے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے لائق ہے۔ اسلامی سال کے 360 دنوں میں سے یہ وہ واحد دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی دن کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کے روایت کے مطابق عرفہ کا دن وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بہت سارے بندوں اور بندیوں کی گردنیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ان ایام میں یوم النحر بھی ہے جس میں قربانی کی جاتی ہے، جو کہ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد تازہ کرواتی ہے۔ اب ہم نے یہ ایام کیسے گزارنے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہ بتاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں بہترین نمونہ ہے۔ سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا، محبت کی، اس نے در حقیقت میرے ساتھ محبت کی۔ ومن احبنی، اور جو میرے ساتھ اس انداز کی محبت کرے گا، کان معی فی الجنت، تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پہلا عمل جو ہمیں سنت کے مطابق ایام کو گزارنے کے لیے کرنا ہے انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ یہ بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور جب چاند نظر آ جائے تو یہ دعا پڑھیں جو کہ سنن دارمی کے اندر موجود ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام والتوفیق لما تحب ربنا وترضا ربنا وربک اللہ۔ دوسرا مصنون عمل ہے ذکر الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے ان ایام کو گزارنا ہے، کیونکہ یہ ایام رمضان المبارک سے بھی زیادہ قیمتی ہے، لہذا ان ایام کو ہم نے غفلت میں نہیں گزارنا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے حکم دیا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، دوسرے مقام پر فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، یہ جو گنتی کے چند دن ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ دن بہت ہی زیادہ عظمت اور شرف والے ہیں، ان ایام میں کیے جانے والا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو باقی ایام میں کیے جانے والے اعمال کے مقابلے میں زیادہ محبوب اور پسند ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ
والتحمیدی، لہذا تم ان ایام میں زیادہ سے زیادہ تکبیر، تحلیل اور تحمید کا اہتمام کرو۔ تحلیل کا مطلب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا۔ تحمید کا معنی ہے الحمدللہ کہنا۔ تکبیر کا معنی ہے اللہ اکبر کہنا۔ تو ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کرتے ہوئے خاص طور پر یہ جو ذکر ہے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لأن أقول سبحان الله والحمد للہ ولا الہ الا اللہ احب الی مما طلعت علیہ الشمس، میرے نزدیک سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا ان تمام چیزوں سے بڑھ کر محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی کہ دنیا اور دنیا کے تمام قیمتی خزانے ایک جانب اور دوسری جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، یہ کلمات ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تکبیرات کے جو کلمات ہیں وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبد الرزاق میں مختلف منقول ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ان میں سے کوئی بھی کہہ لیے جائے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا، مستحسن ہوگا۔ جس طرح کے تکبیر کے یہ الفاظ اور کلمات مشہور ہیں، معروف ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اسی طرح فتح الباری میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کلمات منقول ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرا۔ ایسے ہی صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ کلمات وارد ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو رخ انور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جانب کیا تو پوچھا کہ بتاؤ تم میں سے کس نے یہ کلمات کہے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو جو صحابی تھے جنہوں نے یہ کلمات کہے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کلمات میں نے کہے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان کلمات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جب تم نے یہ کلمات کہے تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ان کلمات کے لیے ساتوں آسمانوں کے ساتوں دروازے کھول دیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے ان کلمات کو کہنے کی فضیلت سنی تو اپنا معمول بنا لیا کہ میں نماز شروع کرتا ہوں دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھانے ہیں اور یہ ہتھیلیاں اس طرح سیدھی خانہ کعبہ کی طرف ہونی چاہیے، اور اس کے بعد دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کے سینے پر میں باندھ لیتا ہوں تو میں یہ کلمات کہتا ہوں اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، تاکہ میرے لیے بھی ساتوں آسمانوں کے ساتوں دروازے کھول دیے جائیں۔ تو ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا خصوصی اہتمام کرنا ہے، تکبیرات کہنی ہے، خواتین بھی گھروں میں رہتے ہوئے تکبیرات پکاریں گی، دبی آواز میں، پست آواز میں۔ اسی طرح ان ایام سے فائدہ اٹھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ روزے رکھے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے توفیق دے تو وہ یکم ذو الحجہ سے لے کر 9 ذو الحجہ تک روزہ رکھے۔ 10 کا تو نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ عید کا دن ہوتا ہے، تو عید کا دن کھانے پینے کا دن ہوتا ہے، اس دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت مبارکہ یہی تھی، کان یصوم یوم عاشوراء و9 من ذی الحجۃ و3 ایام من کل شہر، پیارے پیغمبر علیہ السلام 10 محرم کا روزہ رکھے، 10 محرم کا روزہ رکھتے اور ذو الحجہ کے ابتدائی 9 دن نفلی روزے رکھتے۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے اسے چاہیے کہ وہ یکم سے لے کر 9 تک یہ 9 روزے نفلی رکھے، اور جو نہ رکھ سکے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک روزہ رکھ لے۔ کون سا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صیام یوم عرفۃ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے
مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گزشتہ اور آئندہ 2 سالوں کے گناہ معاف کر دے گا۔ گزشتہ 1 سال کے گناہ اور آئندہ آنے والے 1 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالی ایڈوانس معاف کر دے گا اس ایک روزے کی برکت سے۔ اللہ کے بندو، یہ عرفہ کیا ہے؟ عرفہ، یہ بات ذہن میں رکھیے، پوری دنیا میں ایک ہی جگہ پر ہے، مکہ مکرمہ سے قریب واقع ایک میدان ہے، اسے عرفہ کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں عرفہ ایک ہی ہے، 2 3 4 5 6 10 نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ کا ذکر نہیں کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تاریخ کا ذکر نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ تم نے 9 ذو الحجہ کو روزہ رکھنا ہے، یہ بریکٹ ہمیں نہیں لگانا چاہیے۔ جو عربی الفاظ ہیں اسے بیان کیا جائے اور اس کو سمجھا جائے، سمجھایا جائے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کا ذکر کیا۔ عرفہ کیا ہے؟ عرفہ پوری دنیا میں ایک ہی جگہ پر ہے، مکہ مکرمہ میں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ کا ذکر نہیں کیا بلکہ عرفہ کا ذکر کیا۔ پتہ چلا کہ اس روزے کا تعلق چاند کے ساتھ نہیں ہے، تاریخ کے ساتھ نہیں ہے۔ بات اچھی طرح سمجھ رہے ہیں نا؟ اس روزے کا تعلق چاند کے ساتھ نہیں ہے، تاریخ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ مقام کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ مقام کے ساتھ ہے۔ مقام کون سا ہے؟ عرفہ۔ عرفہ کہاں ہے؟ پوری دنیا میں ایک ہی جگہ پر ہے۔ تو آج کا دور تو کمیونیکیشن سسٹم ہے، پتہ چل جاتا ہے، جدید نظام مواصلات ہے، ایک جگہ کی خبر دوسری جگہ تک، بلکہ یوں کہیے کہ دنیا کے آخری کونے تک چند سیکنڈوں میں پہنچ جاتی ہے۔ میڈیا کا دور ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ آج حج شروع ہو گیا ہے اور کل حاجیوں نے عرفہ جانا ہے، تو وہ لوگ جو عرفہ نہیں پہنچ سکے، حج نہیں کر سکے، وہ اس ایک دن کا روزہ رکھ لے، اللہ تبارک و تعالی ان کے گزشتہ اور آئندہ 2 سالوں کے گناہ معاف کر دے گا۔ چھوڑیے برازیل کو، ناروے کو، ڈنمارک کو، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان کا اور مکہ مدینہ کا اتنا فرق نہیں ہے مطلع کا جتنا کہ ڈال دیا جاتا ہے۔ کئی ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے عیدیں بھی ایک ساتھ کی ہیں، عیدیں بھی مکہ مدینہ کے ساتھ کی ہیں، اور باقاعدہ حکومت پاکستان کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے، تو مطلع کا اتنا فرق نہیں ہے جتنا کہ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس روزے کا تعلق تو چاند کے ساتھ ہے ہی نہیں، تاریخ کے ساتھ ہے ہی نہیں، مقام کے ساتھ ہے، جگہ کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ۔ ایک مسافر، ایک صحرا نورد سفر کر رہا ہے، دوپہر کے وقت ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا، دوپہر کا وقت ہے، نماز ظہر کا وقت داخل ہو چکا ہے۔ بتانے والا کوئی نہیں جس سے وہ پوچھ سکے، دریافت کر سکے کہ مجھے بتاؤ قبلہ کس طرف ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، نماز ظہر کا وقت ہو گیا، اس نے اندازہ لگا لیا سورج چمک رہا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ 4 جہتوں میں سے کس جہت میں خانہ کعبہ ہے کہ میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں۔ کوئی انسان نہیں جس سے وہ پوچھ لے، جو اسے بتا دے کہ قبلہ اس طرف ہے کہ اس طرف ہے کہ اس طرف ہے کہ اس طرف ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اجتہاد کیا، اس نے اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے کوشش کی، ظن غالب کی بنا پر اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ قبلہ تو اس طرف ہے، حالانکہ قبلہ اس جانب ہے۔ اس کے ذہن میں آیا کہ قبلہ اس طرف ہے، تو اس نے اس جانب رخ کر کے نماز ادا کر لی، نماز ادا کر لی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ آگے چلا۔ جب عصر کی نماز کا وقت داخل ہوا تو وہ ایک بستی میں پہنچ چکا تھا، یا کسی قافلے سے اس کی ملاقات ہو گئی، تو اس نے قافلے والوں سے پوچھا یا بستی والوں سے دریافت کیا کہ قبلہ کس طرف ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قبلہ تو اس طرف ہے، قبلہ اس طرف ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تو ظہر کی نماز
اس طرف رخ کر کے ادا کی ہے۔ اب یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، فقہاء کے درمیان بھی، علماء محدثین کے درمیان بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ جو اس نے اجتہاد کرتے ہوئے ظن غالب کے بنا پر اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اس کی نماز درست ہے، وہ اپنی نماز نہیں لوٹائے گا۔ لیکن اب جب کہ اسے پتہ چل گیا ہے کہ قبلہ اس طرف نہیں بلکہ اس طرف ہے، تو اب اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ جب نماز ادا کرے تو اپنا چہرہ، اپنا منہ اس طرف نہیں بلکہ اس طرف کر کے نماز پڑھے۔ تو اللہ کے بندو، اس دور میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ چل جاتا تھا، لیکن اگر مان لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے کہ اس دور میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ حج کب شروع ہو رہا ہے، حجاج کرام نے کس دن جانا ہے عرفہ، تو اس دور کے لوگ جو ہے ان کے لیے اجتہاد کرتے ہوئے اپنے مقامی نو کے مطابق روزہ رکھنا درست تھا۔ آج کے دور میں وہ بات نہیں ہے جو پہلے تھی، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی یہ بات نہیں تھی۔ تو آج کے دور میں تو الحمدللہ پتہ چل جاتا ہے کہ حج شروع ہو گیا ہے، آج حاجی مینا میں ٹھہرے ہوئے ہیں، انہوں نے 5 نمازیں مینا میں ادا کرنی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، اور اس کے بعد انہوں نے عرفہ آ جانا ہے۔ تو جو لوگ حج پہ نہیں جا سکے وہ اس دن کا ایک روزہ رکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گزشتہ اور آئندہ 2 سالوں کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا تھا کہ تم نے بیت المقدس سے ہٹ کر بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنی ہے، لیکن وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن تک یہ حکم تاخیر سے پہنچا، حکم پہنچنے سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئے، یا یہ ہے کہ حکم پہنچنے سے پہلے جو انہوں نے نمازیں پڑھی انہیں فکر لاحق ہوئی کہ ہماری نمازوں کے بارے میں کیا ہوگا، کیونکہ جب انہوں نے پوچھا نا کہ یہ حکم کب آیا تو بتایا گیا کہ یہ حکم تو کب کا نازل ہو چکا، لیکن کیا ہے کہ یہ حکم ان تک پہنچا نہیں۔ کچھ تو ایسے تھے کہ جو بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے، اور کچھ ایسے تھے کہ جن تک حکم تاخیر سے پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری نمازیں ضائع نہیں کرے گا کیونکہ تم تک حکم پہنچا ہی نہیں۔ تو جب حکم نہ پہنچے نا تو اجتہاد کرنا درست ہوتا ہے، لیکن جب حکم آ جائے تو پھر یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کو بتایا جائے کہ قبلہ اس طرف ہے، خانہ کعبہ اس طرف ہے، وہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی بجائے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھے کہ ساری دنیا ایسے کر رہی ہے۔ تو دنیا کو نہیں دیکھتے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں کیا ہے۔ انشاءاللہ بات اور سمجھ آ جائے گی اچھے طریقے سے آپ کو۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ پاکستان کی ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو اگر کوئی شخص پاکستان سے فلائٹ پکڑے جدہ پہنچے اور جدہ ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے، وہ تو میقات سے اس نے باندھا ہوا تھا، احرام نیت کی ہوئی تھی، جدہ ایئرپورٹ سے پہنچا مکہ، اور مکہ مکرمہ پہنچ کے عمرہ کر کے وہ آگے عرفہ۔ کہاں پر آ گیا؟ عرفہ۔ عرفہ کیا ہے؟ عرفہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر حاجی حج کے دوسرے دن آتے ہیں۔ پاکستان سے ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو پاکستان کے تقویم کے مطابق جدہ پہنچا، جدہ سے مکہ گیا، مکہ سے عرفہ آ گیا، کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ الحج عرفہ، حج عرفہ میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ جس نے وقوف عرفہ پا لیا، جو عرفہ میں جا کر ٹھہرا، اس کا حج ہو گیا۔ تو کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ آپ سب کہیں گے کہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ دن عرفہ کا دن ہے ہی نہیں، وہ دن عرفہ کا دن ہے ہی نہیں۔ تو جب اس کا حج نہیں ہوگا تو عرفہ کا روزہ کیسے ہو جائے گا؟ عرفہ کا روزہ کیسے ہو جائے گا؟ لہذا ہمارے وہ معزز علماء کرام جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں کے مطابق رکھیں، ان کی خدمت میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ یہ گتھی سلجھائے اور ہمیں یہ مسئلہ سمجھائے کہ اگر ایک انسان پاکستان سے فلائٹ پکڑ کے جاتا ہے جدہ، جدہ سے مکہ، مکہ سے عرفہ، اس کا حج نہیں ہوگا کیونکہ اس دن حاجی عرفات سے جا چکے مینا میں۔ تو جب اس کا حج نہیں ہوگا تو وہ دن عرفہ کا دن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مسئلہ سمجھائے۔
نہیں تو پھر جو بات حدیث میں بیان ہوئی ہے اس کو قبول کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ کا ذکر نہیں کیا، اور اس روزے کا تعلق چاند کے ساتھ نہیں ہے بلکہ مقام کے ساتھ ہے۔ صیام یوم عرفۃ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ جو یہ کہتے ہیں کہ جی 2 روزے رکھ لیں، وہاں کے حساب سے بھی رکھ لیں، یہاں کے حساب سے بھی رکھ لیں، وہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن عرفہ کا روزہ ایک ہی ہے، عرفہ کا روزہ ایک ہی ہے۔ عید ہم یہاں کے حساب سے کریں گے کیونکہ اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ ان ایام سے فائدہ اٹھانے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ نوافل اللہ کے بندوں یہ جمع ہے نفل کی۔ نفل کہتے ہیں اس عبادت کو جو ہمارے اوپر فرض نہیں کی گئی، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ صدقات خیرات ہو، ہر وہ عبادت جو ہمارے اوپر فرض نہیں کی گئی ہے لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ بیان کر دی گئی، اسے کہتے ہیں نفل، اور نفل کی جمع ہے نوافل، نفل کی جمع ہے نوافل۔ تو ان ایام میں نوافل کا بھی اہتمام کیجیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، من عاد لی ولیا فقد بارزنی بالحرب، جس نے میرے کسی دوست کو ستایا، تکلیف پہنچائی، اس نے میرے ساتھ دشمنی مول لی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان لم یکن العالم ولیا فلیس للہ ولی، اگر ایک عالم دین کی دعوت اور تبلیغ کرنے والا، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتانے والا اللہ کا دوست نہیں تو پھر اس کائنات میں کوئی اللہ کا دوست نہیں۔ تو علماء کرام، مشائخ، ان کے عزت، توقیر، اکرام، احترام یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، میرا بندہ جن جن چیزوں کے ساتھ میرا قرب حاصل کر سکتا ہے ان میں سر فہرست وہ چیزیں ہیں جو میں نے اپنے بندے کے اوپر فرض قرار دے دی ہیں، جو میں نے اپنے بندے کے اوپر فرض قرار دے دی ہے۔ تو پہلے نمبر پہ فرض ہے۔ اگر آپ نوافل کا اہتمام کرتے تو پہلے یہ دیکھیے کہ آپ نے فرض نمازیں پڑھی ہیں، فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز جو ہے یہ فرض ہے۔ تو فرض کا نمبر پہلے ہے، نفل کا نمبر بعد میں ہے۔ فرض کا بھی اہتمام کیجئے، نفل کا بھی اہتمام کیجئے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما يحاسب به العبد من عمل يوم القیامت صلاۃ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے سب سے پہلے جس چیز کے متعلق حساب و کتاب لینا ہے وہ نماز ہے۔ جو بندہ امتحان نماز میں کامیاب وہ باقی سارے امتحانوں میں کامیاب، اور جو بندہ امتحان نماز میں ناکام ہو جائے گا وہ باقی سارے امتحانوں میں ناکام ہو جائے گا۔ تو اس کی ہمیں فکر کرنی ہے اور اس کی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ ہم سب نے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اکیلے پیش ہونا ہے۔ وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں زندگی دی اور عن قریب موت دے کر ہمیں اپنے پاس بلا لے گا، اور قیامت کا دن آئے گا، ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اکیلے پیش ہوں گے، اور سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں ہم سے حساب و کتاب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اور جو نماز کے امتحان میں کامیاب وہ باقی سارے امتحانوں میں کامیاب، اور جو نماز کے امتحان میں ناکام ہو جائے گا تو وہ باقی سارے امتحانوں میں ناکام ہو جائے گا۔ اس کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں اپنے بھائیوں کو بڑی محنت سے وقت نکال کر آتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، دکان بند کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، لیکن کوے کی طرح ٹھونگے مارتے ہیں جلدی جلدی۔ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ سوچئے گا ضرور۔ اللہ کی قسم میں وہی بات کہتا ہوں جو قرآن مجید میں انی لکم ناصح امین، بلا شبہ میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، امانت دار ہوں۔ انشاءاللہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں گا، خیانت نہیں کروں گا میں۔ اگر کوئی دودھ میں پانی ملا کر بیچے تو کیا دوبارہ آپ میں سے کوئی معزز، محترم، مکرم، محتشم اس سے دودھ لینا پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ آپ تو دوسروں کو بھی کہیں گے کہ خبردار اسے دودھ نہ لینا، یہ دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرتا ہے۔ تو جو دین میں ملاوٹ کرے وہ، آپ آئے، آپ نے نماز پڑھی لیکن کوے کی طرح ٹھونگے ماری آپ نے۔ آپ سوچیے ذرا، غور تو کیجئے، ایک شخص جو آپ کے سامنے نہیں ہے
وہ لاہور شہر میں ہے یا سیالکوٹ میں ہے یا اسلام آباد میں یا بھاولپور میں یا کراچی میں ہے یا کہیں اور کسی اور شہر میں ہے، جب آپ اس سے موبائل فون پر بات کرتے ہیں تو اس کی پکچر آپ کے سامنے نہیں ہوتی، لیکن آپ اپنا ذہن اس کے ساتھ ملاتے ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں۔ یہ ایک انسان کا انسان کے ساتھ مکالمہ ہے، ایک انسان کی انسان کے ساتھ گفتگو ہے، وہ انسان اس کے سامنے موجود نہیں ہے۔ لیکن جب آپ فون کے اوپر بات کرتے ہیں، موبائل فون کے اوپر، تو آپ اپنا ذہن اس کے پاس لے جاتے ہیں، آپ یوں تصور کرتے ہیں جیسا کہ آپ اس کے سامنے ہو، وہ آپ کے پاس ہو۔ اور نماز میں اللہ کی قسم ہم ذہن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاتے ہی نہیں ہیں۔ کھڑے ہو گئے جلدی جلدی، کھڑے ہونے کا انداز بھی ٹھیک نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد کھڑے ہونے کا ہمیں طریقہ ہی نہیں پتہ، کس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، کس کی جناب میں حاضر ہو رہے ہیں، کوئی احساس ہے، ادراک ہے، شعور ہے؟ کھڑے ہونے کا طریقہ ہی نہیں پتہ، مرضی سے کھڑے ہوئے، کسی نے اتنے پاؤں کھولے ہوئے، کسی نے اتنے کھولے ہوئے، درمیان میں گیپ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان کالی بکری کے بچے کی مانند آ کر وہاں پر کھڑا ہو جائے گا، تمہاری نماز خراب کرے گا۔ مل کر کھڑے ہو، قدم سے قدم ملاؤ، کندھے سے کندھا ملاؤ۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر کہتے ہیں اللہ کی قسم تم اپنی صفیں ملاؤ گے، درست کرو گے، نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلافات پیدا کر دے گا، لڑائیاں جھگڑے پیدا ہو جائیں گے تمہارے درمیان۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں، کیسے کھڑے ہو رہے ہیں۔ پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھ کھلے چھوڑ دیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو باندھتے ہیں، اور باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ طریقہ وہ ہونا چاہیے جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، کوئی مذہبی منافرت نہیں ہے کہ بھئی نماز پڑھ رہے ہو اللہ کے لیے تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں گے۔ پھر اپنا ذہن ملانا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش آپ نے فوٹو کاپی مشین جو ہوتی ہے، فوٹو کاپی جس میں آپ نکالتے ہیں، اسی طرح اگر آپ کوئی چیز اسکین کر رہے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، آپ وہاں پہ پیپر رکھتے ہیں، اس کو پھر آپ جو ہے وہ ڈھک دیتے ہیں، کور کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ پوری مشین چلتی ہے۔ آپ سجدے میں جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس کی بارگاہ میں جھکا ہوں، سبحان ربی اعلیٰ سبحان ربی اعلیٰ سبحان ربی اعلیٰ، اس کے بعد اللہ اکبر بیٹھ گئے، پھر ایسے ہوتے جیسے کوئلے رکھے ہیں نیچے، استغفر اللہ۔ او بھائی دو سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھو، اطمینان سے بیٹھو، اور میری مؤدبانہ درخواست ہے آپ حضرات سے کہ آپ جہاں کہیں نماز پڑھتے ہیں، مسجد کسی کی بھی ہو، مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، یہ تو ہم لوگوں نے مسلک بنائے ہوئے ہیں نا، فرقے تو ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اللہ کی عبادت کرو، طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ادب احترام سارے بزرگوں کا کرو، اماموں کا کرو، فقہاء کا کرو، محدثین کا کرو، مجتہدین کا کرو، ائمہ کا کرو، لیکن جو بھی آپ کو دین کی بات بتاتا ہے تو آپ اس سے دلیل مانگو کہ اس کی دلیل اللہ کے قرآن سے ہمیں دکھاؤ، اللہ کے رسول کے فرمان سے ہمیں دکھاؤ۔ ادب احترام کرو ساروں کا۔ ماں باپ کا کتنا ادب احترام ہے کہ ان کے سامنے اف تک نہیں کہنے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ جو کچھ بھی کہیں گے وہ دین ہے، نہیں، دلیل مانگی جائے گی۔ دلیل کیا ہے؟ تو اپنا ذہن میں لائیے، اور آپ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ جو نماز پڑھانے والا امام ہوتا ہے نا، مصلی رسول پہ آ کر کھڑا ہوتا ہے، اگر وہ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھاتا، جلدی نماز پڑھاتا ہے، 3-4 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھا کے فارغ، پیار محبت سے اس کی دعوت کرو، اس کو 2-3 سوٹ گفٹ کرو، کھانا کھلاؤ، اپنے گھر پہ لے جاؤ، پیار محبت سے بٹھا کے اکیلے میں تنہائی میں اسے بتاؤ، سمجھاؤ کہ جناب آپ عالم ہیں، ہم تو طالب علم ہیں، ہم تو آپ سے سیکھنے والے، آپ کے قدموں میں بیٹھنے والے، لیکن یہ جو آپ نے نماز پڑھائی ہے نا، یہ آپ نے ظلم کیا ہے، نماز کے ساتھ اپنی بھی نماز خراب کی ہے، باقی تمام نمازیوں کی بھی نماز خراب کی ہے آپ نے۔ کس بات کی جلدی ہے آپ کو؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ کو اگر قضاء حاجت ہے، آپ پہلے واش روم جائیے، فارغ ہو جائیے، پھر سکون سے نماز پڑھیے گا۔ اگر کھانا ہے
بھوک لگی ہوئی ہے پہلے کھانا کھا لیجئے، بعد میں سکون سے نماز پڑھیے۔ اگر آپ پر نیند کا غلبہ ہے تو آپ پہلے سو لیجئے، سستا لیجئے، تھکاوٹ دور کر لیجئے، بعد میں نماز پڑھیے گا۔ جلدی جلدی نماز پڑھانا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، ایک صحابی آئے، انہوں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد بارگاہ رسالت میں آ کر سلام پیش کیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور ساتھ ہی کہا، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، اللہ کی قسم میں بہت ڈرتا ہوں کہیں ہماری نمازیں ہمارے منہ پہ نہ مار دی جائیں۔ ہم لوگ محنت کرتے ہیں، الحمدللہ دکان بند کرتے ہیں، وقت نکال کے آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، لیکن نماز پڑھ رہے ہیں جلدی 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 جلدی، گھڑیاں دیکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تصور ہی نہیں ہے کہ کس کے سامنے کھڑا ہو۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جسم پہ کپکپاہٹ طاری ہو جائے کہ میں کس کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں، وہ اللہ جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ حقیقی ہے، وہ اللہ جو حاکم مطلق ہے، وہ اللہ جو حکم الحاکمین ہے، وہ اللہ جو زبردست طاقت و قوتوں کا مالک ہے، وہ اللہ جو غالب حکمت والا ہے، وہ اللہ جس کے ہاتھ میں عزت ہے، ذلت ہے، بادشاہت ہے، دنیا و آخرت کے تمام خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ میں اس اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہوں، وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، وہ اللہ جس نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، وہ اللہ جس نے مجھے سننے کے لیے کان دیے، وہ اللہ جس کی رحمت کے ساتھ میرا دل دھڑک رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کے ساتھ مجھے یہ صحیح سلامت جسم عطا کیا ہے۔ میں اس اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں جس نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وہ اللہ جو عن قریب مجھے موت دے کر اپنے پاس بلائے گا، وہ اللہ کہ جب میں قبر میں جاؤں گا تو مجھ سے پہلا سوال یہ پوچھا جائے گا، من ربک کا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو اللہ کے بندو ہمیں عبادت کرنی چاہیے احساس و شعور کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ذہن میں لائیں، جلدی جلدی نہ پڑھے نماز۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ دوبارہ جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ سب نے دیکھا کہ وہ صحابی نماز پڑھ کے آئے، انہوں نے قیام کیا، رکوع کیا، سجدے کیے، 2 رکعت نماز پڑھی یا جتنی بھی انہوں نے پڑھنی تھی۔ لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات بیان کر رہے ہیں، اس کے اوپر اللہ کے لیے سنجیدگی سے غور کیجئے۔ مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہماری نمازیں ہمارے منہ پہ نہ مار دی جائے، ہماری نمازیں ضائع نہ ہو جائیں۔ فرمائے لوٹ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ تو نماز پڑھ کے آئے، وہ دوبارہ گئے، انہوں نے نماز پڑھی، پھر آئے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ جا کے دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں۔ 3 مرتبہ اس طرح ہوا تو بالآخر انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابی کہتے ہیں، والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ، اس ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، مجھے تو اسی طرح نماز پڑھنی آتی ہے، لہذا وہ طریقہ نماز جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سکھایا ہے مجھے بھی سکھا دیجیے۔ جو عمل وہ صحابی درست کر رہے تھے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تائید کی، لیکن جہاں پر وہ غلطی کر رہے تھے وہ غلطی آپ نے بتائی اور وہ غلطی درست کی اور اس کی نشاندہی کی۔ وہ کیا تھی؟ جلدی جلدی نماز پڑھنا، سکون نہیں، اطمینان نہیں۔ فرمایا جب قیام کرو سکون سے، اطمینان سے، اپنا ذہن اللہ کے ساتھ ملاؤ، رکوع کرو تو سکون سے، اطمینان سے اپنا ذہن اللہ کے ساتھ ملاؤ، اور سجدہ کرو تو سکون اطمینان سے، اعتدال سے نماز پڑھو۔ اور نماز امام کو بھی اور مقتدی کو بھی اس طرح پڑھنی چاہیے جس طرح اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو فرمایا کرتے تھے، صلی صلاۃ مودع، اے میرے صحابی نماز اس طرح پڑھا کرو گویا کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، گویا کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔
کئی جگہوں پہ میرے اپنے ساتھ یہ واقعات میں میرے پیچھے جمعہ پڑھ کے گیا 2 گھنٹے کے بعد خبر آ گئی کہ جی وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، عصر کی نماز کے لیے اذان ہو رہی ہے، وہاں سے خبر آ رہی ہے کہ جی وہ فلاں جو ابھی آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ کے گیا تھا فوت ہو گیا۔ تو ایک نہ ایک دن تو خبریں آنی ہیں ہم سب کی، کب تک زندہ رہیں گے اس دنیا میں، کتنی زندگی گزار لیں گے، کتنا جی لیں گے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صلی صلاۃ مودع، نماز اس طرح پڑھو کہ گویا یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ ان ایام سے فائدہ اٹھانے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کریں، صدقہ و خیرات دیں۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ حج کرنے کے لیے آتے تو اپنے ساتھ 100 غلام لے آتے، 100 غلام لے آتے اور میدان عرفہ میں اپنے غلاموں کو ایک قطار میں جمع کر لیتے۔ لوگ سارے جو حج کے لیے آیا ہوا ہوتا وہ یہ منظر دیکھ رہے ہوتے۔ حکیم بن حزام وہاں پر اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہتے ہوئے انہیں آزاد کر دیتے کہ یا اللہ یہ غلام میرے غلام تھے، آپ نے انہیں میری دسترس میں میرے قبضے میں دیا ہوا تھا، میری ملکیت میں، اے اللہ میں نے ان سب کو آپ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، اے اللہ میری یہ نیکی قبول کر کے میری گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیجیے۔ کس طرح لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سودے کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں اور محنت کر کے کوشش کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے بچانا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس منظر کو دیکھ کر لوگ رو پڑتے ہیں، لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں اور کہتے ہیں ربنا هذا عبدك قد اعتق عبيده ونحن عبيدك فاعتقنا من النار۔ اے ہمارے پروردگار یہ آپ کا بندہ ہے، اس نے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا، اے اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ ہمیں آزاد کر دیجیے۔ اے اللہ یہ آپ کا بندہ، اس نے اپنے غلاموں کو آزاد کیا اور ہم آپ کے غلام ہیں، اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیجیے۔ ان الملوک اذا شاب عبیدهم فی رقهم عتقوهم عتق ابرار وانت یا رب اولی بذاک ربا فقد شبنا فی الرق فاعتقنا من النار۔ اے اللہ دنیا کے بادشاہ اپنے غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں جب وہ بوڑھے ہو جائیں، اے اللہ ہم بھی تیری غلامی میں بوڑھے ہو گئے ہیں، بڑھاپے کو پہنچ گئے، اللہ اپنی خاص رحمت سے ہماری گردنوں کو بھی جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم دنیا میں ماچس کی تیلی کی حرارت برداشت نہیں کر سکتے، ماچس کی تیلی اس کی حرارت ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے، ہمارا یہ جسم اسے کس طرح برداشت کرے گا؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے اللہ اگر آپ ہمیں عذاب دیں تو ہم بندے آپ ہی کے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں عذاب دے کر کیا کریں گے، اور اگر آپ ہمیں معاف کر دیں تو آپ غالب حکمت والے ہیں، آپ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اے اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنے دامن رحمت و مغفرت میں ڈھانپ لے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح ان ایام سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے مسنون درود و سلام کا اہتمام کیجیے اور اپنے دلوں کو باہمی بغض و عناد سے پاک رکھیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره۔ آج 28 ذو القعدہ ہے، تو آج کا دن ہے اور کل کا ہی دن ہے، کل مغرب کی اذان سے پہلے پہلے تک آپ فارغ ہو جائیں مونچھیں تراشنے سے، بغلوں کے بال صاف کرنے سے، اور جو زیر ناف بال ہوتے ہیں داڑھی کے بالوں کو معاف کرنے کا حکم ہے، اور سر کے بالوں کی اگر آپ نے حجامت کروانی ہے تو وہ آپ کروا لیجئے، ناخن اپنے کاٹ لیں، اور جو ہے ان تمام چیزوں سے فراغت حاصل کر لیں سب وہ مسلمان جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ وتوبوا الیہ انہ ھو الغفور الرحیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا وقائدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اس طرح نہ کیا کریں آپ، ایک مسجد میں امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہیں تو نمازی جو ہے آمین آمین کہہ رہے ہیں، مجبوراً امام صاحب کو کہنا پڑا کہ میں یہ خطبہ پڑھ رہا ہوں، دعائیں نہیں منگوا رہا، اور آپ لوگ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں، میں دعائیں منگوا رہا ہوں تو آپ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پر خطبہ پڑھا جا رہا ہے تو لوگ آمین آمین کہہ رہے ہیں، اور یہاں دعائیں منگوائی جاتی ہیں تو آپ لوگ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ آمین ضرور کہا کریں، دعا میں شریک ہوا کریں۔ یہ برکت والا دن ہے، برکت والا مقام ہے، برکت والی گھڑیاں ہیں، برکت والی جگہ ہے، تو انشاءاللہ یہ جو دعائیں کرتے ہیں کرواتے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالی قبول ہی قبول کرے گا انشاءاللہ باذن اللہ عز و جل۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اونچی آواز سے کہیں یا جو ہے نہیں، آپ اتنی آواز میں تو کہیں کہ آپ کو سنائی دے، دل میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آمین ضرور کہیں، دعا میں شریک ہو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر علی أعدائك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعافنا من بلائك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل وأعرض عن دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ آئندہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ ہم قربانی کے احکام و مسائل بیان کریں گے، آپ سب وقت میں تشریف لایا کریں اور دوستوں کو بھی بھرپور دعوت دیا کریں۔ الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کے فضل و رحمت کے ساتھ خواتین کے لیے باپردہ انتظام ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو، لہذا اپنی خواتین کو بھی ساتھ لایا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی زندگیوں میں اپنی رحمتیں برکتیں فرمائے اور ہماری خالی جھولیاں دین دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دے۔